بیان کیا. آج ہماری جو مجموعی زوال و پستی کے اسباب ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہر وقت منفی سوچتے ہیں. یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں حاصل ہو سکا، یہ میرے پاس نہیں ہے. اور بحیثیت مومن اور بحیثیت کلمہ گو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بیٹھ کر یہ بھی حساب کریں. صرف حساب ہی نہ کریں بلکہ تذکرہ کریں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، نعمتوں کی تنگی اور اسباب کی جو تنگی ہے اس کا ایک جو پسے پردہ عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کم کر دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں ایک شخص کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت میں مستغرق ہے، محو ہے، اور ایسا محو ہے کہ اسے دنیا و معافیہ کی خبر نہیں ہے. میں کئی دن اسے دیکھتا رہا، پھر میں اس کے قریب ہوا کہ اس کا احوال جانوں اور اس سے کچھ بات کروں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہو کے پوچھتا ہوں، بھائی آپ اپنے علاقے کی بھی بات سنائیے. اس نے کہا جی آپ بتائیں آپ کے علاقے میں کیا حال ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لوگ ملنے پر شکر کرتے ہیں اور نہ ملنے پر راضی رہتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا درجہ ہے، ملنے پر شکر کرنا اور نہ ملنے پر راضی رہنا. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو شاید ہمارے پاس اس چیز کی بڑی کمی ہے. اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب میں اس نوجوان سے میں نے یہ بتایا تو وہ ہنس کے کہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ کتوں کا حال ہے، مل جائے تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتے، نہ ملے پھر بھی ادھر ہی پڑے رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر بندوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ کتوں کا حال ہے. تو اے شخص بتا، حرم کعبہ میں رب کی عبادت میں مشغول ہے نوجوان، مجھے بتا بندوں کا کیا حال ہوگا؟ کہتا ہے جی بندے تو ملے نہ ملے ہر حال میں رب کے شاکر ہوتے ہیں، ہر حال میں اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. بندوں کا تو یہ حال ہے، نہ ملے پھر بھی اس کا شکر کرتے ہیں. اور یہ سننا تھا کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کئی دن غش رہا، میں اس کیفیت سے نکل نہ سکا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو نہ ملنے پر بھی راضی نہیں بلکہ اس کے شکر گزار رہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کا واقعہ امام غزالی نے نقل کیا احیاء العلوم والکبریاء سعادت میں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جا رہے راستے میں ایک شخص دیکھا جس کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں. اندازہ کریں کہ وہ انسان کیسا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، لوتھڑا ہے، پڑا ہوا ہے راستے پر، زبان ہے اور اس سے اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی قریب ہو کر پوچھتے ہیں اے رب کے بندے بتا تو کس شے کا شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ پوچھتا ہے سوال کرنے والے کون ہو؟ کہا میں کلیم اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو آپ کا امتی ہوں، آپ کا یہ سوال بنتا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ تو کوئی شکر گزار ہے ہی نہیں. حضرت موسیٰ حیران ہو کر پوچھتے کس شے کا شکر ہے؟ اب وہ بندہ بندوں والا جواب دیتا ہے کہ موسیٰ اللہ نے مجھے پاؤں نہیں دیے کہ میں گناہ کی طرف چل کے جاتا، ہاتھ نہیں دیے کہ میں کوئی گناہ کا عمل کرتا، آنکھیں نہیں دی جو میں کوئی برا عمل دیکھتا، مجھ پہ تو سب سے زیادہ شکر واجب ہے. عزیز محترم، ہم نعمتیں کم ہوتی ہیں، نعمتیں چھنتی ہیں، ہم شکوے پہ مائل ہو جاتے ہیں. اور بندگان خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں کم ہوں رب
اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دفعہ میں نے یہ بات عرض کی کہ جب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کو دیکھتے، جب حضرت سلیمان فارسی کو دیکھتے، ان کو سامنے بٹھا کر روتے، لوگ پوچھتے کہ عثمان ذوالنورین معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے میں حشر کا تصور سامنے لاتا ہوں کہ ہر شخص کا حساب اس کے جتنی نعمتیں ملی ہیں، مال و اسباب ہے، اس کے حساب سے ہونے والا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابو ذر کا نہ گھر ہے، نہ لباس ہے، نہ خاندان ہے، نہ جائیداد ہے، نہ مال ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ بڑی آسانی سے اس مقام سے گزرنے والا ہے۔ اور پھر میں اپنا دیکھتا ہوں کہ مجھے جو بارگاہ الہ میں میزان کے مقام پر حساب کے لیے جو رکنا ہے اور جو پیشگی ہونے والی ہے، اس کا خوف مجھے رلاتا ہے اور مجھے رشک آتا ہے ان کی حالت پر، کچھ ہے ہی نہیں اور معاملہ بڑا آسان ہے۔ تو بندگان خدا وہ ہیں جو رب کے حضور پیشگی سے ڈرتے ہیں، جتنی زیادہ نعمتیں بڑھتی ہیں اتنا رب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور جتنی نعمتیں کم ہوتی ہیں اتنا رب کا زیادہ شکر کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، نعمتوں کا کم ہونا، اسباب کی تنگی کا ہونا رب کی ناراضگی ہی نہیں، اس کی دوسری صورت بھی ہے کہ رب مہربان ہوا ہے کہ تمہیں شکر کا موقع دیا ہے، اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ اسباب کی تنگی، نعمتوں کی تنگی، بندگان خدا کو رب کے حضور زیادہ جھکنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے، تو آئیے رب کے حضور اپنی جو نعمتیں میسر ہیں اور بے شمار حاصل ہیں، ان سب پر پہلے شکر کا ارادہ ہے، اور جتنی نہیں میسر ان کے نہ ملنے پر بھی رب کا شکر ہے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اتنا زیادہ حساب ہے۔